میم السلام علیکم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج جو ہائی کورٹ میں یہ سینیریو کریٹ ہوا ہے اس کے پیچھے ریئل ریزن کیا ہے, یہ آپ ہی ہمیں بتا سکتی ہیں. تو کائنڈلی ذرا آپ اپنے ویورز کو جو ہے یہ انفارمیشن دیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے, میں پہلے تھوڑا سا پس منظر دینا چاہتی ہوں جس سے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ اس ٹرائل میں ہو کیا رہا ہے. پچھلے ہفتے میری طبیعت بہت خراب تھی, ابھی بھی میں فلی ریکور نہیں ہوئی. تو ہاتھی پیش ہوا تھا, اس کی بھی طبیعت خراب تھی. اس نے میری طرف سے ایگزمپشن اپلیکیشن دی تھی, ایڈجرنمنٹ کی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, ہمیں 3-4 دن دے دے, وہ ہم آ کر جگہ ساری ایک دن میں مکمل کر دیں گے. جج صاحب نے کہا کہ آپ کل کی میں ڈیٹ دیتا ہوں. صحیح, کل کی ڈیٹ میں آبویسلی ایک دن میں نے نہیں صحیح ہونا تھا, مجھے 104 بخار تھا. اگلے دن ہاتھی گیا, پھر سے اس نے بتایا جج صاحب کو, جج صاحب نے پھر سے ایک دن کی ڈیٹ ڈال دی. تو اس طرح ہوتا گیا. تو پھر ہادی نے کہا کہ سر میں جرا کر لیتا ہوں, جو عمران حیدر صاحب تفتیشی اپنی طرف سے ایمان آئے گی تو وہ کر دے گی شہروز پر, اور پھر عمران حیدر پر ہم کنکلوڈ کر دیں گے. تو جج صاحب یہ بات نہیں مان رہے تھے, اور جج صاحب انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں آج ہی ہوگی, آپ ایمان کی طرف سے بھی کریں گے. ہادی نے کہا میں ایمان کی طرف سے نہیں کر سکتا, ایمان نے کچھ سوال خود پٹ کرنے ہیں وٹنس کو, اس کا رائٹ ہے اسے کرنے دیں. اتنی دیر میں جو پروسیکیوٹر صاحب تھے عدالت کے, رانا عثمان, انہوں نے صدر ڈسٹرکٹ بار نعیم گجر صاحب سے بہت بدتمیزی کی. انہوں نے وٹنس کو آگے روسٹر کی طرف پھینکا, وہ جا کے لگے صدر صاحب کو, انہیں تلخ کلامی ہوئی ان کے درمیان. اور جج صاحب نے آرڈر میں لکھ دیا کہ ہم نے, میں جو موجود نہیں تھی عدالت میں, اور ہادی جس نے کچھ کیا نہیں تھا, کہ ہم نے پروسیکیوٹر صاحب کو مارا ہے. اس وجہ سے ہماری بیل بھی خارج, ہمارا حق دفاع بھی ختم, اور کہ ہمیں اب اریسٹ کر کے پیش نہیں کرنا عدالت میں, ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجوکا صاحب ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں وداؤٹ لکنگ اس ان دی آئی. اور اسی بات پر ہم نے یہ چیز چیلنج کی. اسلام آباد میں ہم نے ادھر پروٹیکٹڈ بیل کے لیے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پلیز, ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں عدالت کے سامنے, لیکن ہمارے ہر طرف سے اسلام آباد میں ناکے لگائے گئے تھے, کورٹ تک ہماری رسائی نہیں تھی. پھر کامران مرتضیٰ صاحب جب پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے کورٹ کو کہا کہ ہم ادھر انہیں انٹروڈیوس کرتے ہیں, آپ ہمیں ایک دن کی پروٹیکشن دے دیں. جب ہم ادھر پیش ہوئے اور ہمیں کہا گیا کہ بالکل ٹھیک ہے, مجوکا صاحب کا غیر قانونی آرڈر ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں, آپ کا حق دفاع ریسٹور کر رہے ہیں, آپ کا جو ان پرسن اپیئرنس ہے ریسٹور کر رہے ہیں, اور آپ کا جو بیل ہے وہ بھی ریسٹور کر رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم عدالت سے کل نکل رہے تھے تو ہمیں اطلاع ملی کہ ایک اور پرچہ درج کیا گیا ہے کچھ 6 مہینے پہلے, جس میں الزام یہ ہے کہ ہادی نے F6 میں سیدھی فائرنگ کی ہے پولیس پر, جس سے پولیس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے, اور میں نے ڈنڈوں سے مارا ہے فیمیل اسلام آباد پولیس کی کانسٹیبلس کو, ان کے یونیفارم پھاڑے ہیں. ہم پہ ATA کا پرچہ درج کیا گیا. ایک جھوٹا بے بنیاد کنکاکٹڈ آفٹر تھاٹ FIR تھی, جو مجھے لگتا ہے کہ کل یا پرسوں ہی درج ہوئی تھی, اور اسے بیک ڈیٹ کیا گیا تھا, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 6 مہینے تک جب ہادی کسٹڈی میں بھی گیا ہے آپ نے اس FIR کا ذکر تک نہیں کیا. اس لیے ہم نے کل ہی اپنی بیل اس میں اپلائی کی. آج بھی ہماری ابھی تک پٹیشن نہیں لگی. ہم نے رات ادھر صدر صاحب کے دفتر میں گزاری ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چاروں اطراف سے پولیس نے انسرکل کیا ہے, اور انہیں اسٹرکٹ آرڈر ہے کہ جو مرضی ہو جائے انہیں گرفتار کر دیں. شکریہ میم, آپ نے لوگوں کو ساری انفارمیشن بتائی. اب یہ لوگوں کے لیے یوزفل رہے گی تاکہ لوگوں کو ریئل فیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے. شکریہ میم. اور آپ کے ساتھ